اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی سیاست سے ہٹ کے ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے مراکش میں جو کشتی ڈوبی ہے۔ اس کشتی میں ٹوٹل 86 بد نصیب بچے سوار تھے، ان میں سے 66 کا تعلق صرف پاکستان سے تھا اور پاکستان کے پنجاب سے۔ انہوں نے کیا کیا، میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بجائے نا ان کے جو پیچھے ورثہ بچ گئے ہیں نا ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ کس لیے کہ بھائی 45 لاکھ روپیہ تم لوگ ایجنٹ کو دے رہے ہو اور اس نے کہا جی بائی ایئر بھجواؤں گا، نہیں جا سکتا ہے۔ اتنے بھی جاہل مت بنو، آج کل گوگل موجود ہے۔ یہ میری ویڈیوز اگر آپ لوگوں نے پوری دیکھ لی، آگے بھی سینڈ کرو، جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کو سینڈ کرو، پھر آگے جو نشان عبرت بنا دیتے ہیں یہ لوگ تمہیں لے جا کے، کس طریقے سے ان کے جسم کاٹ کاٹ کے، ان کی گردنیں کاٹ کاٹ کے، کشتی نہیں الٹی ہے، وہ کشتی کھڑی رہی ہے وہاں پہ ایک ہفتے تک۔ یہ ایجنٹوں کی لڑائی تھی آپس میں، جو یہاں سے ان کو لے کے گیا اس نے وہاں پہ جو مقامی وہاں کے آگے کے ایجنٹ تھے کالے حبشی، ان کو پیمنٹ نہیں کی، وہ پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو مارا ہے۔ اور جو بچ گئے ہیں 66 میں سے 44 فوت ہو چکے ہیں، باقی جو بچے ہیں وہ مختلف ہسپتالوں میں ہیں یا کیئر ہوم میں ہیں، کچھ بہت شدید زخمی ہیں، کچھ نارمل ہیں، کم زخمی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے برا حال ہوا، کافی زیادہ لوگوں کی وفات ہوئی ہے بھوک اور پیاس سے بھی، کچھ کو انہوں نے مار دیا ہے پیسے نہ دینے کی وجہ سے۔ تو میں نے جہاں تک معلومات حاصل کی ہیں، مجھے یہ ملا ہے ثبوت کہ اس نے ایجنٹ نے ان کو کہا کہ آپ وہاں پہ پہنچاؤ بندوں کو، پھر میں پیسے دیتا ہوں۔ تو آدھے وہ لے چکے تھے، آدھے وہ ان کا اصرار تھا درمیان میں پہنچ کے تو اور لیے جائیں۔ تو ایجنٹ اب ڈر رہا تھا کہ یہ نہ میں ان کو ساری پیمنٹ کر دوں اور یہ بندوں کو ہی مار دیں یا بندوں کو آگے بیچ دیں، یا بہت سارے مسئلے مسائل اس میں آتے ہیں، یا آگے بیچ بھی دیتے ہیں، یہ ان کو مار کے ان کے جسم کے اعضاء نکال کے بیچ دیتے ہیں، گردے نکال کے بیچ دیتے ہیں، دل نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ آج کل پیوند کاری یورپ میں عام ہو رہی ہے، یہ ان کے انسانی اعضاء کاٹ کے نہ تو وہ بیچ دیتے ہیں، ان سے ان کو اچھے خاصے ڈالر مل جاتے ہیں۔ یہ تجارت ڈالروں میں ہو رہی ہے۔ خدا را اپنے جگر گوشوں کو گھر سے نکالنے سے پہلے پوری تحقیقات کریں، قانونی ذرائع سے نہیں جا سکتے ہیں یہ یورپ ڈائریکٹ فلائٹ سے۔ وہ جو پہلے چلے گئے نئے بندوں کو نہیں لے رہے ہیں۔ یہ کان کھول کے سن لیں، جو اب تیار ہو رہے ہیں اب جانا چاہ رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کی زندگیاں بچائیں۔ 40-45 لاکھ آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ بہترین کاروبار ہو سکتا ہے۔ آپ باولپور چلے جائیں، وہاں سے 1 لاکھ کے 4 دمبے مل جاتے ہیں، وہاں گاؤں میں لا کے ان کو تیار کریں، پالیں۔ عید پہ آپ کو اگر 45 لاکھ کے آپ دمبے لیتے ہیں نا، 4 لاکھ روپے کے 4 دمبے، 10 لاکھ کے 40 دمبے، اور اگر آپ اتنی 45 لاکھ کے یا 40 لاکھ کے لیں گے نا تو آپ کو ہو سکتا ہے وہ لاکھ سے بھی کم کر دیں، نہ 25,000 سے بھی کم کر دیں، 20,000 یا 22,000 کا کر دیں۔ تو ان کو تیاری کروائیں، ان کو اچھی طرح گاؤں میں ان کی پرورش کریں اور ان پہ محنت کریں، اور یہ انشاءاللہ یہ جو 40 لاکھ ہے نا آپ کے، یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میرے سے لکھوا لیں کہ یہ بڑی عید تک یہی دمبا 2 لاکھ 3 لاکھ کا ایک دمبا اگر لاکھ روپے کا بھی بیچے نا
تو 75,000 روپے فی دمبا یا 80,000 روپے فی دمبا آپ کو پرافٹ دے گا. لاکھ روپے کا ملتا نہیں ہے ویسے، کم از کم 1.5 لاکھ کا بھی لگائیں نا تو پھر بھی تقریباً آپ کو 40 لاکھ کے پیچھے کتنے ملیں گے؟ 1,20,00,000. کیوں جا کے اپنی زندگیاں خراب کرتے ہو؟ اگر اتنی اماؤنٹ ہے، اتنے پیسے ہیں تو مت بھیجو. بعض کہہ رہے ہیں، میں نے رات کو ان کے انٹرویو سنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گھر والے کہ ہم نے اپنی زمینیں بیچ دی، اپنا گھر بار بیچ دیا. اب ایک تو وہ ماں جس کا جگر کا ٹکڑا دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کہتی ہے بچ بھی جاتا تو کیا فائدہ تھا، ہم تو اجڑ چکے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچا، گھر بھی بک گیا، زمینیں بھی بک گئیں، اب رلنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں. تو آپ لوگوں کی غلطی ہے نا. ویسے تو آپ لوگ بہت ہوشیار بنتے ہو گاؤں کے لوگ، وہ اس معاملے میں آ کے جاہل بن جاتے ہو. لالچ اور ہرس آپ لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہی لالچ اور ہرس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے. جو بھی بچہ جانا چاہے اس کو 1 روپیہ بھی مت دیں، بلکہ فوری طور پہ اس کو روکیں، سختی کے ساتھ روکیں. پھر بھی نہیں رکتا ہے، پولیس کی مدد لیں. اس ایجنٹ کو بھی وارننگ دے دیں کہ خبردار ہم سے اگر پیسے لیے. اس میں گاؤں کے مقامی ایجنٹ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت پیسوں کی لالچ میں 10,000 20,000 25,000 کی لالچ میں آ کے لوگوں کو پھنسا کے دیتے ہیں. آگے مین ایجنٹ جو ہوتا ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ ابھی بھی غائب ہے، وہ مراکش کے سیف ہوم میں محفوظ ہے. تو یہاں کے مقامیوں کو اگر پکڑ بھی لیں تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، انہوں نے، وہ تو لالچی لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے، 20,000 25,000 لے کے تو انہوں نے آگے لوگوں کو پھنسا کے دیا ہوتا ہے. اس میں ایک مائی بھی شامل ہے. اب اس نے کتنے لے لیے ہوں گے؟ بہت زیادہ حد کرو تو 20,000 روپیہ یا 25,000، اس سے اوپر نہیں دیتے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے 10,000 ہی، لیڈیز کو 20-25 بھی نہیں دیتے ہیں، 10,000 سے اوپر نہیں دیتے ہیں فی بندہ. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 45 لاکھ کی اماؤنٹ بھی گئی، بچے بھی کچھ جان سے گئے، کچھ جو بچ گئے ہیں وہ زندگی بھر کے لیے ناکارہ ہو گئے ہیں. اصل کیا ہوا؟ خدا را قانونی چینل استعمال کریں، پہلے بچوں کو بھجوائیں دبئی، سعودیہ، شارجہ، قطر، ان ممالک کے ویزے جب لگ جائیں گے کافی زیادہ تعداد میں تو پھر یورپ کے لیے اپلائی کریں گے، تو پھر چانس بنتا ہے آپ لوگوں کا. ایسے اگر ڈائریکٹ یہاں سے اٹھ کے نا تو کہیں جی ہم یورپ پہنچ جائیں یا کینیڈا پہنچ جائیں یا امریکہ پہنچ جائیں تو یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا، میرا بڑے سے چھوٹا، بڑا تو آرمی میں ہے، اس سے چھوٹا جو ہے نا وہ پہلا پاکستانی ہے جو دبئی میں ویزا سیکشن کا انچارج ہے. قسم لے لے ابھی تک ہم نے ویزا سیکشن کا انچارج ہونے کے باوجود ایک بھی بندہ یہاں سے نہیں بھجوا سکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بھجوا سکے ہیں. کیوں نہیں بھجوا سکے ہیں؟ کہ وہاں پہ قانون بڑا سخت ہے، دبئی کا، سعودیہ کا بھی، قطر کا بھی، ہر ایک ملک کا قانون بڑا سخت ہے. یہاں پہ ٹاؤٹ جج بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ ٹاؤٹ جج نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ عالمی طاقتوں کے سہولت کار نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ انصاف کیا جاتا ہے. ہم اس لیے نہیں بھجوا سکے ہیں کہ وہ ویزے عام بندوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، وہ ویزے دیتے ہیں کمپنیوں کو. تو آپ کمپنی میں آن لائن اپلائی کریں نا، جب وہاں سے جواب آ جائے تو جائیں. ان ایجنٹوں کے ہاتھ کیوں لگتے ہیں؟ آئندہ کے بعد عہد کر لیں کہ آن لائن آپ لوگ اپلیکیشن دیں گے، تمام کمپنیوں میں آن لائن ہی ویزا اپلائی کریں گے. آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو یہاں پہ ہی محنت کریں، جو آپ لوگوں کے نصیب میں اللہ پاک نے رزق لکھا ہے وہ یہاں پہ بھی ملتا رہے گا. تو خدا را اپنا پیسہ اور اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں، ان کو اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے باہر نہ بھجوائیں. ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہم بائی ایئر بھجوائیں گے، یہاں سے دبئی تک وہ لے کے جاتے ہیں بائی ایئر، وہاں سے آگے مراکش یا اس طرح کے کوئی افریقن ملک میں بھی، وہاں پہ تو ویزے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. وہاں پہ اللہ کا شکر ہے، اللہ شہباز شریف، نواز شریف کو سلامت رکھے، انہوں نے بغیر ویزے کے ہی کروا دیا ہے.
وہاں تک آپ لوگوں کو بائی ایئر لے کے جاتے ہیں، وہاں ویزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہاں سٹے کر لینا، آگے مت جائیں، جب وہاں کافی عرصہ گزر جائے پھر اپلائی کریں آگے آن لائن، پھر جائیں جو قانونی طریقہ ہے۔ باقی ان ایجنٹوں کے اس چنگل میں نہ آئیں، یہ بائی ایئر کا جھانسا دے کے آگے جا کے تو کس طریقے سے دیکھیں، پیسے نہ دینے کی وجہ سے ان بچوں کی اموات ہوئی ہیں، ان کی کشتی نہیں الٹی ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور قتل کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان کو اس مردود ایجنٹ نے پیسے نہیں دیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسے دے دیتا پھر بھی انہوں نے مار دینے تھے، تو کیوں بھائی ایسے بندوں کو سپرد کیے تھے؟ وہ پاکستانی بچے تھے، وہ اپنے مستقبل کا، سہانے مستقبل کا خواب سجائے ہوئے موت کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کو میری اپیل ہے، خدا را اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر بھجوانے سے پہلے پوری تحقیقات کریں۔ ڈائریکٹ ویزا یورپ نہیں دے رہا ہے، امریکہ نہیں دے رہا ہے، کینیڈا نہیں دے رہا ہے پاکستانیوں کو، نئے پاکستانیوں پہ پابندی ہے۔ آپ خدا را اپنے پیسے، اپنے بچوں کا مستقبل ضائع مت کریں، تباہ مت کریں۔ کوشش کریں کہ کسی مڈل ایسٹ کے ملک میں، دبئی میں، سعودیہ میں، شارجہ میں، قطر میں، ان ممالک میں ٹرائی کریں، کویت میں ٹرائی کریں۔ کویت کی کرنسی اس وقت پورے یورپ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، وہاں پہ ٹرائی کریں، آن لائن اپلائی کریں، تو ایجنٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل آن لائن گوگل نے اتنا آسان بنا دیا نا، آپ آن لائن درخواست بھی دے سکتے ہیں، آن لائن انٹرویو بھی دے سکتے ہیں، اور آن لائن ٹکٹ ویزا بھی منگوا سکتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہو؟ آن لائن اپلیکیشن دیں اور آن لائن ہی ورک کریں، اور ان ایجنٹوں سے بچیں، ان کی کارستانیوں سے بچیں۔ یہ آپ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، پیسوں کے لالچ میں، ان سے بچیں، اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے کہ ایئرپورٹ پہ جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس گناؤنے کاروبار میں اتنا پیسہ ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ کل تک فٹیچر سے موٹر سائیکلوں پہ پھر رہے تھے، آج لینڈ کروزر گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ سوری جی۔ تو یہ ان بچوں کا خون کا سودا کر کے بیچ کے تو یہ آج عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس میں ایف آئی اے کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ایئرپورٹ سیکورٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جج بھی شامل ہیں، اس میں وکیل بھی شامل ہیں، اس میں پورے کا پورا گینگ ہے۔ یہ اس گینگ کو اس طریقے سے تباہ کیا جائے کہ ان کے دہشت گردی کی عدالتوں میں وہاں سے بھی یہ پیسے دے کے ججوں کو نا یا وکیلوں کو بری ہو جاتے ہیں۔ وکیلوں کا کام ہی یہی ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا۔ اس کے لیے بہترین کورٹس ہے آرمی کورٹس۔ پھر یہ جج مخالفت کر رہے ہیں کہ بھائی آرمی کورٹس نہیں ہونے چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جب تم لوگ انصاف کو بیچو گے، اس کو پیسوں کے عوض لوگوں کو فروخت کرو گے، تو پھر ظاہر ہے عوام کی نظریں تو آرمی کورٹس کی طرف ہی لگیں گی۔ پھر اب یہ کتنا بڑا سانیہ ہے، 44 لوگ ایک ہی ایریے کے 44 لوگ جب پنجاب کے اس طرف مار دیے جائیں، 10 لوگ مرتے ہیں تو پوری دنیا میں تھرتھلی مر جاتی ہے۔ یہاں پہ 44 لوگ مرے ہیں، اور یہ پہلا ٹائم نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ پچھلے ہفتے بھی ایک کشتی الٹ گئی تھی لیبیا میں، اس میں بھی کافی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور کشتی الٹ گئی تھی۔ یہ مراکش کے تھرو اب یہ نیا روٹ انہوں نے ایجنٹوں نے بنایا ہے، اس کے تھرو اسپین تک پہنچاتے ہیں یہ لوگ۔ تو خدا را اپنے بچوں کو بچائیں، ان کو قانونی طریقے سے باہر بھجوائیں، اور اس کے بعد پھر یا تو سعودیہ بھجوا دیں۔ پہلے فرسٹ ٹائم وہ کبھی ویزا نہیں دیں گے، فرسٹ ٹائم آپ لوگ ان کو سعودیہ بھجوائیں، قطر بھجوائیں، دبئی بھجوائیں، یا یہ کیا نام ہے عرب ممالک میں بھجوائیں، وہاں پہ ویزا مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ یورپ کا سوچے بھی نہ، یورپ کا ویزا فرسٹ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں اپنے تجربے کی نچوڑ نکال کے، میں نے 75 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں مجھے ثابت کرتے ہوئے۔ میری زندگی میں سے بہت سارے واقعات آئے ہیں۔ پہلے دور میں بہت کم، اکا دکا، کوئی 4-5 سال بعد اکا دکا واقعات ہو جاتا تھا،
वरना उस वक्त जो एजेंट थे ना वो पहुंचा देते थे। हाँ, रास्ते में कोई तूफान आ जाए या इस तरह का कोई मसला हो जाए ना, तो वो उसकी अलग बात है, लोग कश्तियां उलट जाती थी, लोग फौत हो जाते थे, वरना एजेंट उस वक्त रहम दिल थे, वो पहुंचा देते थे। लेकिन अब जो एजेंट है ना, ये इनका ईमान पैसा है, ये नहीं पहुंचाते हैं। इनसे बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, और खुदारा जो बाहर जाना चाह रहे हैं अकल करें और उनको सख्ती के साथ माँ बाप रोकें। नहीं तो मैं यही अपील गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करूंगा कि उनके पीछे जो उनके रिश्तेदार बच जाते हैं ना, उनको सजा दी जाए कि उन्होंने क्यों उनको जाने दिया। अब रो रहे हैं, चीख रहे हैं। एक बाप, मैंने भी जवान बेटा खोया है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, उसके बावजूद मुझे पता है कि जवान औलाद का क्या दुख होता है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। कोई यूरोपीय मुल्क वीज़े नहीं दे रहा है, किसी के झांसे में ना आए। अपना बच्चों को, अपने जिगर गोशों को इस तरीके से मौत के हवाले मत करें, और ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मालूमात दें। मज़ीद मालूमात अगर कोई चाहिए, कोई सवाल जवाब करना हो किसी ने, या मज़ीद मालूमात चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र भी 75 साल है, और तकरीबन 1975 से मैं सहाफ़त की फील्ड में हूँ। तो तकरीबन 45 साल हो गए हैं मुझे, 55 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए भी। तो अल्लाह का शुक्र है, कभी ज़िंदगी में लिफाफा नहीं लिया, कभी ज़िंदगी में किसी के आगे काना नहीं हुआ हूँ, ईमानदारी के साथ सहाफ़त की है। आज फ़ख्र से अपने बच्चों को बता सकता हूँ, मेरे बच्चे बहुत इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ने बड़े अहम ओहदों पे उनको लगाया हुआ है, मुझे अल्लाह ने बेहिसाब तरक्की दी है। मैं अपना चैनल भी है, उसके अलावा काफ़ी चैनल है, मुझे ऑफर करते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि इस पे मैं खुल के हज़ारे ख्याल कर सकता हूँ। उनके चैनलों पे जाके ना तो मैं बेबस हो जाता हूँ। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और एक मरतबा आप लोगों से फिर अपील है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में डाल दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड कर दें। जो बाहर जाना चाह रहे हैं, यूरोप का डंकी लगाना चाह रहे हैं, उनको सेंड कर दें, उनको बताएं कि किस तरीके से जान जा सकती है आप लोगों की। 99% वहाँ पे मौत है आपकी, 1% आप लोगों का चांस है कि आप पहुँच जाएं, वरना कोई चांस नहीं है। तो वहाँ पहुँच के भी मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ कि मेरा बहुत सारे लोगों से रब्ता हुआ है, उन्होंने खुद मुझे मैसेज किए हैं, मैसेज करके बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, मालूमात पे मुश्तमिल होती हैं, या सियासी विलाग सच पे मुश्तमिल होते हैं। तो लोग सच को सुनना चाहते हैं, सारे झूठ को ही नहीं। यूथ कौम झूठ को सुनना चाहती है, बाकी सच को सुनना चाहते हैं। तो अब वहां पे जो पहुंच जाते हैं ना, अब कानूनी तरीके से तो वो पहुंचे नहीं होते हैं, वो फिर दूर के ही देहातों में चले जाते हैं, जहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं होती है उनको। वहाँ पे वो तो या तो बकरियां चरा रहे होते हैं बहुत कम पैसों में, जिससे मुश्किल से उनका अपना भी गुजारा होता है, घर वालों को भेजना तो दूर की बात है। उसके बाद या फिर भीख मांग रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जी हम भीख मांग रहे हैं, यहाँ पे भीख मांग के गुजारा कर रहे होते हैं, या फिर गैर कानूनी तौर पे होते हैं ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पाकिस्तान से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंपनी में। बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, उनको अफराती ज़र चाहिए, उनको अफरादी कुव्वत चाहिए, उनको आप ऑनलाइन अप्लाई करें ना। बहुत सारे ममालिक हैं ऐसे, यूरोप में भी हैं, उन ममालिक में जाएं, वहाँ पे कुछ अरसा गुजारें, वहाँ से फिर आगे ट्राई करें कानूनी तरीके से। ऑनलाइन वीज़ा मंगवाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, ऑनलाइन इंटरव्यू दें, तब जाके तो आप लोगों का कानूनी तरीके से हक बनता है जाके मजदूरी करना, अपने प्यारों के लिए मुस्तकबल के लिए जाना, अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए जाना। एक बच्चा फौत हो गया है, उसका जो है ना वो एक बेटी है, और अभी उसके 4 दिन पहले बेटा पैदा हुआ है। अब इन दोनों बच्चों का क्या 3 साल की बेटी है और कुछ दिनों का बेटा है, इनका क्या मुस्तकबल होगा? उस जवान बच्ची का क्या होगा? उसका क्या कसूर है जो उसकी बीवी है? तो बस अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। वहाँ आगे जाके भी जो पहुँच जाते हैं वो भी रो रहे हैं, जो नहीं पहुँच पाते हैं वो तो जान से ही जाते हैं। जो वहाँ पहुँच जाते हैं
وہ بھی رو رہے ہیں، ان کو بھی روزگار کوئی نہیں ملتا ہے، غیر قانونی طریقے سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، صفائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپا کے نا تو دور دراز دیہاتوں میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ادھر ہی مر کھپ جاتے ہیں۔ تو خدارا اپنے بچوں کو اس طریقے سے جانے سے روکیں، اور کوئی بھی ایجنٹ دیکھیں تو اس کا قریبی ایف آئی اے سینٹر کو اطلاع کریں، یا پھر میرے ولاگ میں بتائیں مجھے، میں ایف آئی اے والوں کو خود بھجوا دوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ ایسے ایجنٹوں کے چنگل سے نہ پھنسیں، قانونی طریقے پہ سے جائیں، آن لائن درخواست دیں، سعودیہ جائیں، پہلے قطر جائیں یا مراکش جائیں یا لیبیا جائیں یا عراق چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، وہاں پہ ٹرائی کریں، اس کے بعد جب کافی عرصہ گزر جائے پھر یورپ کے لیے اپلائی کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو گروپوں میں ویڈیو شیئر کریں، اور لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی کر دیں، اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔